نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتم الحج والعمرة لله صدق الله العظيم۔ الحمدللہ حجاج اکرام کی روانگی شروع ہو گئی ہے۔ روئے زمین سے جہاں جہاں سے حجاج اکرام آ رہے ہیں، اللہ رب العزت مقبول حج نصیب فرمائے اور امت مسلمہ کے لیے جو دعائیں مانگے اللہ وہ قبول فرمائے۔ یہ حج کی 3 قسمیں، حج کی کتنی قسمیں جی؟ 3 قسمیں ہیں۔ حج افراد ہے، حج قران ہے اور حج تمتع ہے۔ یہ 3 قسمیں حج کی، افراد، قران اور تمتع۔ حج افراد اس کو کہتے ہیں کہ صرف حج کا احرام باندھنا۔ کس کا باندھنا؟ صرف حج کا احرام باندھا، یا اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں تو اس کو میرے لیے قبول کر اور آسان فرما۔ یہ احرام باندھ لیا، حج کے ارکان پورے کیے، پورا کرنے کے بعد اس احرام کو کھول دیا، اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دوسرا حج قران ہے۔ حج قران کس کو کہتے ہیں کہ حج اور عمرہ دونوں کا ایک ہی احرام باندھنا۔ حج اور عمرے کا دونوں کا، اے اللہ میں حج اور عمرے کی نیت کرتا ہوں تو اس کو میرے لیے قبول کر اور آسان فرما۔ ایک ہی احرام میں حج اور عمرے کی دونوں کی نیت کرنا۔ پہلے حاجی جا کر عمرہ ادا کرتا ہے، عمرہ مکمل ہونے کے بعد احرام کو نہیں کھولتا، احرام کو اسی احرام کے اندر رہتے ہوئے پھر ارکان حج ادا کرتا ہے۔ ارکان حج ادا ہونے کے بعد اکٹھا دونوں کا احرام کھولتا ہے، اس کو حج قران کہتے ہیں۔ حج تمتع نفع اٹھانے کو کہتے ہیں۔ یہ حج جو ہمارے پاکستان سے حاجی جاتے ہیں یا یہ ہندوستان سے جو حاجی جاتے ہیں، یہ سارے حج تمتع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ لوگ عمرے کی نیت کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے احرام باندھتے ہیں، عمرے کی نیت کرتے ہیں، عمرے کے ارکان ادا کرنے کے بعد احرام کو کھول دیتے ہیں، احرام کو کھول دیتے ہیں۔ پھر وہاں مکہ مکرمہ میں حج کے زمانے سے پہلے وہاں رہتے ہیں، عبادت کے اندر مشغول رہتے ہیں۔ جب حج کا زمانہ آ جائے، 8 ذوالحجہ جب آ جائے تو پھر احرام باندھ کر حج کی نیت کرتے ہیں، احرام باندھ کر حج کی، تو یہ اس کو حج کیا بولتے ہیں؟ حج تمتع بولتے ہیں۔ 3 قسمیں سمجھ آ گئی نہیں آ گئی؟ ہمارے حاجی جو جاتے ہیں وہ حج تمتع ادا کرتے ہیں۔ اور پھر حج کے کتنے فرض ہیں؟ 3 ہیں۔ حج کے 3 فرض ہیں، 6 واجبات ہیں۔ کتنے ہیں؟ 3 فرض اور 6 واجبات ہیں۔ پہلا فرض اس کا کیا ہے؟ احرام، نیت، تلبیہ۔ دوسرا وقوف عرفہ، اور تیسرا طواف زیارت ہے۔ آگے چل کے اس کی بات آئے گی۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حاجی یہاں سے جب نکلتا ہے تو ابھی جو کہ فلائٹیں جانا شروع ہو گئی ہیں، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کو پہلے کہا یہ عاشقانہ سفر ہے، عارفانہ سفر ہے۔ اپنے ان کپڑوں کو اتار کر روئے زمین سے سارے لوگ جو حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہیں، سارے کے سارے کون سا لباس پہنتے ہیں؟ سفید، اور کتنی چادریں؟ 2 چادریں۔ اگر جرنل ہے تو میرے محترم کتنا ہی طاقتور ہے، حج کے سفر پر جائے گا تو رب کہتا ہے کہ اپنی جرنیلی یہیں چھوڑ کر جا، 2 چادروں میں جا۔ اگر ایک فقیر ہے، جھونپڑے میں رہنے والا ہے اور فقیرانہ انداز میں حج کے لیے جا رہا ہے، فرمایا تو بھی وہی لباس پہن جو لباس ایک جنرل کو میں نے پہنایا ہے، تو بھی پہنا۔ نہ تجھ میں کوئی فرق ہے، نہ وقت کے بادشاہ میں کوئی فرق ہوگا، نہ امیر میں کوئی فرق ہے، نہ غریب میں کوئی فرق ہے۔ بادشاہ ہے تو انہی 2 چادروں میں، وزیر ہے تو انہی 2 چادروں میں، مشیر ہے تو انہی 2 چادروں میں، مالدار ہے انہی 2 چادروں میں، سرمایہ دار ہے انہی 2 چادروں میں، فقیر ہے انہی 2 چادروں میں، غریب ہے انہی 2 چادروں میں۔ یہ حج کا لباس، یہ 2 چادریں تجھے اس بات کی یاد دلاتا ہے اور تیری نگاہ اس بات کی طرف ڈالتا ہے کہ دیکھ یہی 2 چادریں تیرے مرنے کے وقت بھی ہوں گی۔ اس وقت بھی تفاخر کا لباس اتار دیا جائے گا۔ وہ قبرستان کے اندر جائیں تو اس قبرستان میں میرے محترم دوستوں، قبر حسب اور نسب کو نہیں دیکھتی، قبیلے، خاندان اور کنبے کو نہیں دیکھتی، عہدے، وزارت اور صدارت کو نہیں دیکھتی۔ میرے محترم دوستوں، وہ تو یہ دیکھتی ہے آنے والا حضور علیہ السلام کی محبت کتنی لے کر آیا ہے، حضور کی سنتوں اور دین پر کتنا اپنا سب کچھ لگا کر آیا ہے۔ بس وہاں تو ممدی سکہ چلتا ہے، وہاں ممدی سکہ چلے گا۔
یہ تو 4 دن کی زندگی ہے، 4 دن کے بلبلے ہیں، میرے موت بلبلہ بنتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، یہی زندگی اور اس کی حقیقت ہے۔ اور فرمایا جب حاجی لباس کو اتارے اور وہ یہ نیت کرے کہ ربا اب میں جو لباس اتار رہا ہوں یہ تفاخر کا، فخر کا، تکبر کا، گناہوں کا لباس اتار رہا ہوں، اللہ اب جو 2 چادریں پہن رہا ہوں، یا اللہ یہ 2 چادریں مجھے کفن کا یاد دلا رہی ہیں، کیونکہ یہی لباس میرے کفن کا ہے، یہی میں قبر کے اندر لے کر جاؤں گا۔ ربا یہ چادریں میں اس نیت سے پہن رہا ہوں کہ میری نگاہ اپنی موت پر رہے گی، اور یہ چادر میں اس لیے پہن رہا ہوں اللہ گناہ کا لباس اتار کر میں نے تیری یاد اور تقوی کا لباس پہن لیا ہے، اب موت تک تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ لباس اتار لیا، 2 چادریں پہن لی، حج تو اس کا نام نہیں ہے۔ حج تو یہ ہے کہ لباس کو اتارا، سلوار قمیض کو اتار رہا ہے، یہ ظاہراً اس لباس کو اتار رہا ہے لیکن باطناً اپنے گناہ کے لباس کو پھینک رہا ہے۔ چادروں کو پہن رہا ہے لیکن باطناً تقوی کے لباس کو پہن رہا ہے، عشق مولا کے لباس کو پہن رہا ہے، اللہ کی فرما برداری کے لباس کو پہن رہا ہے۔ یہ حج اس کا عاشقانہ حج ہوگا، یہ سفر اس کا عارفانہ ہوگا، یہ سفر اس کو اللہ کی یاد دلائے گا۔ چادریں پہن لی، ابھی حج کی نیت نہ کرے، یا کیونکہ پہلے عمرہ ہے عمرے کی نیت نہ کرے، کیونکہ میں نے کہا یہاں سے جو حاجی جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں، پہلے عمرہ ادا کرتے ہیں پھر حج کا احرام باندھتے ہیں، پھر جب وہاں ایئرپورٹ پر چلا جائے، عموماً گھر سے تبدیل کر لیتے ہیں، کوئی ایئرپورٹ پر جا کر تبدیل کر لیتے ہیں، پھر وہاں پر سر ڈھانک کے غسل گھر سے کر لے، ناخن تراش لے، زیر ناف بال زیر بغل ناف صاف کر لے، بالوں کو کاٹ لے، کیونکہ حالت احرام میں اب بال بھی نہیں کاٹ سکتا، ناخن بھی نہیں تراش سکتا، بال سنوار بھی نہیں سکتا، اپنے آپ کو میرے محترم دوستوں خوبصورت اب نہیں بنا سکتا۔ اب یہ تو اللہ کے عشق میں ڈوبا ہوا سفر ہے، اس کو تو نہ اپنے بالوں کی اب فکر ہے، نہ ناخنوں کے کاٹنے کی فکر ہے، دنیا و مافیا سے بے غم رب مولا کو یاد کرنے کے لیے دیوانہ وار بھاگ رہا ہے یہ۔ اور پھر اس کے بعد سر ڈھانک کے 2 نفل ادا کر لے اور اللہ کی ذات علی سے کہے کہ یا اللہ یہ میرا کمال نہیں تھا، تو نے اپنی توفیق سے مجھے قبول کیا۔ کتنے مالدار ہیں، مال اللہ نے دیا ہوا ہے، فرصت اللہ نے دی ہوئی ہے، صحت اللہ نے دی ہوئی ہے، کیونکہ حج کے لیے ضروری ہے عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، مسلمان ہو، صحت مند ہو، ذات راہ اس کے پاس اور ہو، موجود ہو، حج کا خرچہ ہو، پیچھے اتنے دنوں میں گھر والوں کو بھی خرچہ دے کر اتنا وہ جاتا ہو، اتنا اس کے پاس ہو، اس پر حج فرض ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں پھر بھی رب توفیق نہیں دے رہا، اور جب دینے پر آتا ہے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ریڑھی لگانے والوں کو بھی اللہ توفیق دے دیتا ہے۔ 2 رکعت نفل، یا اللہ میرا کمال نہیں ہے، میں نے تو نیت اور ارادہ کی ہے، یا اللہ تو میرے سفر کو قبول فرما لے۔ اور اس کے بعد ابھی نیت نہ کرے، کیونکہ نیت کرے گا تو احرام کی پابندیاں اس کے اوپر لازم آ جائیں گی۔ جہاز میں بیٹھ گیا، جہاز تھوڑا اڑ جائے تو آگے مجھے آج کل اس کی مجھے علم تو نہیں ہے، کیونکہ پورا میرے خیال میں جہاز حاجیوں کا جاتا ہے، وہ جہاز پورا حاجیوں کا ہوتا ہے، کیونکہ دعا کر اللہ توفیق دے دیں، تو میرے خیال میں وہ بھی رہنمائی کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اب کیا کر لیں، حج عمرے کی نیت کر لیں۔ تو بہرحال آپ خود بھی یہ بات یاد رکھیں، جب جہاز اڑ جائے 15-20 منٹ کے بعد آپ عمرے کی نیت کر لیں، یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں تو اس کو میرے لیے قبول کر آسان فرما، کیونکہ یہ آپ کا حج تمتع ہے، پہلے عمرہ ادا کریں گے پھر آپ کیا کریں گے، حج ادا کریں گے۔ اگر مدینہ منورہ آپ پہلے جا رہے ہیں، میرے خیال میں اس سال پاکستان کی فلائٹیں پہلے مدینہ منورہ جا رہی ہیں، تو پھر آپ نے احرام بھی نہیں باندھنا، آپ انہی کپڑوں میں مدینہ منورہ میں جائیں گے، پھر مدینہ منورہ سے جب آپ مکہ مکرمہ آئیں گے پھر یہی ترتیب ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہاں ذوالخلیفہ جو میقات ہے وہاں پر آ جائیں گے، یہاں پر آپ عمرے کا احرام باندھیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ عموماً وہاں کے جو ڈرائیور حضرات ہیں، وہاں کی جو گاڑیوں والے ہیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ آپ کا اکرام کریں گے، آپ کا احترام کریں گے، وہ تو حاجیوں کو دیکھ ان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی یلا چلو وہاں تو یہی لفظ چلے گا ہر طرف۔ تو آپ اپنی رہائش گاہ سے اپنا احرام باندھیں،
غسل اپنی رہائش گاہ سے کریں، احرام آپ باندھ لیں، نیت نہ کریں، گاڑی آپ کو ذوالحلیفہ پر لے کر آئے گی، یہاں پر آپ آ کر 2 نفل ادا کریں، 2 نفل ادا کرنے کے بعد پھر آپ سر ڈانپا ہوا تھا سر کو کھول رہے ہیں، یہاں سے آپ عمرے کی نیت کر لیں، جہاز میں جا رہے ہیں تو 20 منٹ اڑنے کے بعد پھر آپ عمرے کی نیت کر لیں، اور پھر میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اس کے بعد جب آپ اب تو جو یہاں ہمارے اسلام آباد ایئرپورٹ سے جا رہے ہیں ان کے لیے تو یہ آسانی ہوگی ہے، اللہ اس وقت بغیر کسی سیاست سے ہٹ کے جو اس وقت ہمارے وزیر مذہبی امور ہے جو مفتی عبدالشکور صاحب شہید ہو گیا ہے، اللہ اس کی قبر کو منور کر کے جائے، اس کا یہ کارنامہ ہے، اس کا اصل میں وہ یہ کر کے گیا تھا کہ اب یہاں حاجیوں کی امیگریشن اسی پہ ایئرپورٹ پر ہے، چیک آؤٹ یہیں پر ہے، اب جدہ میں آپ کا کچھ نہیں ہوگا، آپ جدہ ایئرپورٹ پہ یا مدینہ ایئرپورٹ پہ آج اتریں گے آپ فوراً وہاں سے باہر آ جائیں گے، نہیں تو 3 گھنٹے پہلے حاجی یہاں سے گھر سے پہلے نکلتا ہے، 3 گھنٹے پہلے نکلتے ہیں، حاجی 4 گھنٹے پہلے جاتا ہے، اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترے 2-3 گھنٹے امیگریشن میں لگ گئے، پھر جہاز 1 گھنٹہ 10 گھنٹے تو ایئرپورٹ پہ اڑتے اڑتے حاجی کو ہو جاتا ہے، 6 گھنٹے پھر جہاز کے اندر لگتے ہیں، 14-15 گھنٹے کے بعد جب جدہ ایئرپورٹ پر اترتا ہے احرام باندھے ہوئے نہ غصہ کر سکتا ہے نہ جواب دے سکتا ہے نہ کچھ اور کر سکتا ہے، اس نے تو احرام باندھا ہوا ہے، اس نے اب وہاں کیا کرنا ہے، خاموشی کے ساتھ وہ میرے محترم دوستوں صعوبتیں مشقتیں اس نے اب برداشت کرنی ہے، پھر وہاں جتنی مشقت ہوتی تھی جدہ ایئرپورٹ پر الامان والحفیظ، اب وہ مشقت ختم ہو گئی ہے، وہاں سے یہ باہر نکلیں گے، آپ انشاءاللہ جب حرم کی طرف جائیں گے پھر لکھا ہوگا کہ یہاں سے حدود حرم شروع ہو رہی ہے، پھر اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ تیرے اس پاک شہر کے اندر جہاں حضرت ابراہیم آئے، جہاں حضرت آدم آئے، جہاں حضرت حوا آئے، جہاں آمنہ کا لال امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی جائے مولود ہے، آپ یہاں پیدا ہوئے، یہ وہ دھرتی اور وہ پاکیزہ جگہ ہے، یا اللہ میں اس پاکیزہ دھرتی پر داخل ہو رہا ہوں، اے اللہ داخل ہونے سے پہلے میرے بدن کو پاک کر دے، گناہوں سے پاک کر دے اس کو، پھر اپنا سامان آپ نے رکھا، اب رکھنے کے بعد اس کے بعد میرے محترم دوستو آپ حرم کی طرف جائیں گے، جب آپ بیت اللہ کی طرف جائیں گے پہلے اوپر سے جگہ آئے گی، یعنی اوپر اس کا بڑی جگہ ہے، پھر آگے براندے آئیں گے، براندے کے بعد نیچے مطاف ہے، اور پھر یاد رکھیں جب آپ ہجوم کے اندر جا رہے ہیں تو کوشش کریں ہجوم سے ہٹ جائیں، کیونکہ اگر آپ ہجوم کے اندر جا رہے ہیں اور جاتے جاتے آپ کی بیت اللہ پر نظر پڑی تو آپ پڑھتے ہی آپ کیا کریں گے، دعا مانگیں گے، اب آپ دعا مانگیں تو پیچھے سے تو کیا آ رہے ہیں، ریلا آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، وہ آپ کو دیکھ کے کہیں اور دعا کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کدھر گئی، نگاہ جھکا کر جانے، جھکاتے جھکاتے ہو کوئی پرانا ساتھی ساتھ ہے تو پھر تو انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہے، نگاہ جھکاتے جھکاتے برانڈہ آئے گا، اب تو سیڑھیوں سے آپ اتریں گے، سیدھا آپ مطاف کے اندر چلے جائیں، وہاں ایک طرف ہو جائیں، اور ایک طرف ہو کر میرے محترم دوستوں اور بزرگوں فرمایا پہلی نگاہ بیت اللہ پہ پڑھتے ہوئے جو دعا مانگو گے اللہ قبول کرتا ہے، جو دعا مانگو گے اللہ قبول کرتا ہے، اور قربان جاؤں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت پر آپ نے فرمایا جب بیت اللہ پر نگاہ پڑھے اور کہے کہ اللہ یہ مرکز محبت و محور ہے، اللہ تیری عظمت کا گھر ہے، اس کی عظمتوں رفتوں اور بلندیوں میں اور اضافہ فرما، اور پھر یوں دعا کرے اے اللہ اس بیت اللہ پر پہلی نگاہ پڑھنے کے طفیل اس سے پہلے جتنی دعائیں میں نے مانگی اور اس کے بعد جتنی دعائیں مانگی اللہ سب دعاؤں کو شرف قبولیت سے نواز دے، پہلے کیونکہ آگ جھپک گئی تو بس ختم معاملہ نا، یا اللہ اس بیت اللہ پر نگاہ پڑھنے کے طفیل اس سے پہلے زندگی میں جتنی دعائیں مانگی اس کے بعد جتنی دعائیں مانگوں گا ساری قبول فرما، اب مانگو، اب آپ نے مانگ لی اللہ سے یا اللہ میری دعاؤں کو قبول کر، اب جھپک کی بھی کوئی بات نہیں، آنکھ جھپک کی، اب مانگو، خوب مانگو، بیت اللہ کو دیکھو دیکھو، رو دیکھو خوب، میرے محترم دوستوں اور بزرگوں کئی لوگ، اور یہ بات یاد رکھو جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں اور پہلی دفعہ بیت اللہ کی طلب ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، جو ایک دفعہ دیکھ کر واپس آ جائے، دوسری دفعہ جاتا ہے پھر طلب نہیں ہوتی، پھر تڑپ ہو جاتی ہے، پھر طلب تڑپ میں بدل جاتی ہے، آہوزاری میں بدل جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد میرے محترم دوستو آپ نے عمرے کا طواف کرنا ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہ یوں بیت اللہ ہے، یہ اس کا حجر اسود ہے، حجر اسود سے پہلے یہ کالی لائن لگی ہوئی ہے، پیچھے سبز لائٹ، اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے،
کیونکہ 2-3 سال ہو گئے جانا نہیں ہوا. یہ پہلی لائن اور پیچھے سبز لائٹ امید ہے کہ ہوگی وہ. تو یہ حجر اسود ہے. حجر اسود سے پہلے آپ نے چادر کا جو مونڈا ہے، بعض عجیب پاکستان سے ہی مونڈا ننگا کر دیتے ہیں. یہاں نہیں، یہاں آپ نے مونڈا ننگا نہیں کرا، سر ننگا کرنا ہے. یہ بات یاد رکھیں. مرد 2 چادریں، نیچے کوئی انڈر ویئر نہیں پہنا، کوئی جو ہے آپ نے نیچے بنین نہیں پہننی. آپ جو احرام کے اوپر جو اپنا بیلٹ باندھیں گے اسی کے اندر اپنا پاسپورٹ، کاغذات، پیسے سارے اس کے اندر، اور اس کی حفاظت کرنی ہے. آپ نے چکنا ہو کر رہنا ہے آپ نے. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، عورتوں کا احرام جو انہوں نے سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے وہی ان کا احرام ہے، اور عورت احرام کے ساتھ اس کا سر ڈھانپنا یہی اس کا احرام ہے بس عورت کا. اب آپ استباح کریں گے، دائیں مونڈے کو ننگا کریں گے، اور یہاں حجر اسود سے پہلے بیت اللہ کی طرف آپ کا منہ ہے، اور آپ کہیں گے یا اللہ میں عمرے کے تیرے گھر کے 7 چکروں کے طواف کی نیت کرتا ہوں جو عمرے کے لیے، یا اللہ قبول کر اور آسان فرما. یہ نیت کر کے اب آپ آگے کالی لائن پر آ جائیں گے. یہ لوگ نیت اس کالی لائن پر کرتے ہیں. نیت یہاں کرنی ہے، پھر کالی لائن پر آ جانا ہے. کالی لائن میں آپ کے سامنے بالکل حجر اسود ہے. حجر اسود کی طرف آپ نے منہ کیا ہوا ہے، آپ کا منہ حجر اسود کی طرف، آپ کا سینہ حجر اسود کی طرف، اور آپ یوں ہاتھ اٹھائیں گے. ہاتھ اٹھا کر آپ یوں حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے یوں کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. پھر اپنے ہاتھوں کو آپ چوم لیں گے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اب آج کل تو یہ معاملہ اور آسان ہو گیا ہے. پہلے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی. آپ کی گاڑی وہاں کھڑی ہے اور گاڑی لاک ہے، آپ یہاں ریموٹ دباتے ہیں تو اس کا لاک کیا ہوتا ہے؟ کھل جاتا ہے. لہر وہاں چلی جاتی ہے. آپ یوں ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور یہ ہاتھ اٹھا کر بوسہ دے رہے ہیں. حجر اسود سے روحانی لہریں آپ کے ہاتھ کی طرف آ رہی ہیں. آپ نے بوسہ دیا، پھر آپ سیدھے ہو جائیں گے. اب آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ بھی نہیں کرنا، آپ نے بیت اللہ کی طرف سینہ بھی نہیں کرنا. اگر آپ کا بیت اللہ کی طرف سینہ پھر گیا اور آپ نے یوں طواف کیا، اور طواف کرتے ہوئے جتنے قدم آپ گئے اتنا آپ کو پھر پیچھے آنا پڑے گا. سینہ آپ نے بیت اللہ کی طرف نہیں موڑ، آپ نے یوں سیدھا ہونا ہے. سیدھا ہونے کے بعد آپ نے اب طواف شروع کرنا ہے. یہاں سے آپ کا طواف شروع ہوگا، اور طواف کے دوران جو کچھ جس زبان میں آپ مانگے کوئی پابندی نہیں ہے. بعض لوگ کتابیں کھولی ہوئی ہوتی ہیں. میرے محترم دوستو، وہ اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے. وہ اللہ کیا کرتا ہے؟ دلوں کے بھید جانتا ہے. میرے محترم دوستو اور بزرگوں، آپ خوب دعائیں مانگے، گڑ گڑائیں. حجر اسود سے شروع کریں گے. آپ یوں طواف کرتے کرتے پھر آگے، یہ اس سے آگے ملتزم ہے. ملتزم کے بعد پھر دروازہ ہے. پھر دروازے کے بعد آگے حتیم کی دیوار ہے. حتیم کی دیوار جہاں ختم ہوتی ہے وہاں آگے رکن یمانی آ جاتا ہے. یہ رکن یمانی ہے اور یہ حجر اسود ہے. یہ دیوار ہے، ایک کونا رکن یمانی کا، ایک حجر اسود کا ہے. یہاں پر جو دعا ہے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. فرمایا اس جگہ پر یہ دعا مانگنی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک ارشاد ہے اس مقام پر 70,000 فرشتے ہر وقت موجود رہتے ہیں جو دعا کرنے والے کی دعا پر آمین کہتے ہیں. پھر آپ جب حجر اسود کے سامنے آ جائیں گے، پھر آپ نے یوں مڑنا ہے. مڑ کے بسم اللہ اللہ اکبر، ایک چکر آپ کا مکمل ہو گیا. پھر دوسرا، پھر تیسرا، 7واں چکر جب آپ مکمل کریں گے، پھر اس کے بعد پھر آپ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. 7 چکر 8 استعلام، 7 چکر 8 استعلام آپ کے ہو گئے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس کے بعد سنت یہ ہے، لیکن آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، رکن یمانی پر بھی خوشبو لگی ہوتی ہے، حجر اسود پہ بھی خوشبو لگی ہوتی ہے، ملتزم پہ بھی خوشبو لگی ہوتی ہے. ملتزم کس کو بولتے ہیں؟ یہ کونا حجر اسود کا ہے، یہ حجر اسود ہے، یہ دروازہ ہے. جو لوگ نہیں گئے وہ تصویروں میں دیکھتے رہتے ہیں. یہ بیت اللہ کا دروازہ ہے، یہ حجر اسود. بیت اللہ کا دروازہ اور حجر اسود کے درمیان یہ جو جگہ ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ملتزم بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ ملتزم بولتے ہیں. یہ مقام وہ مقام ہے جہاں 1.25 لاکھ نبیوں نے اپنا سینہ لگایا اور رخسار لگا کے دعائیں مانگی. اتنی برکتوں والا مقام ہے. یہاں پر امام الانبیاء سرور کونین
آمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، صحابہ کہتے ہیں آپ نے باہوں کو پھیلایا اور آپ نے اپنے سینے کو لگایا اور آپ نے اپنے رخساروں کو یوں اس ملتزم کے ساتھ چمٹا کر آہوزاری کر کے آپ نے امت کے لیے دعائیں مانگی۔ تو اب ایک سنت یہ آپ کا طواف ہو گیا، طواف ہونے کے بعد ملتزم پہ دعا مانگے۔ اگر یہاں موقع نہیں ملتا تھوڑا اس کی سیدھ میں پیچھے چلے جائیں۔ ہاں ایک بات یاد رکھیں، جب بھی آپ کو موقع ملے آپ نے کپڑے پہنے ہوئے یہاں ضرور دعا مانگے، اور ان دعاؤں میں یہ دعا جو حضور نے اپنی امت کے لیے مانگی آپ بھی حضور کی امت کے لیے دعا مانگے۔ اے اللہ حضور کی امت، یا اللہ اس موقع پر اس مقام پر آمنہ کے لال نے جو اپنی امت کے لیے آنسو بہائے، اے اللہ ان آنسوؤں کی لاج رکھتے ہوئے تو حضور کی امت پر رحم فرما دے۔ پھر دعائیں جب یہاں موقع ملے نا خوب گڑ گڑا کے دعا مانگو، رخسار لگاؤ، سینہ لگاؤ۔ اس کے بعد جب آپ کے 7 چکر پورے ہو گئے آپ پیچھے جا کر زمزم پئیں گے، اور زمزم کی دعا آپ کو پتہ ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ نافع علم کا، وسیع رزق کا، اور یا اللہ ہر بیماری سے شفا کی نیت کرتا ہوں، اور یہ نیت ہو یا اللہ ظاہری بیماری نہیں باطنی بیماریوں کو بھی صاف کر۔ باطنی بیماری کے گناہ کی طرف دل مائل ہو رہا ہے، نگاہ بدنظری کی طرف جا رہی ہے، زبان جھوٹ بول رہی ہے، ہاتھ غلط تول رہا ہے، تجارت کے اندر ڈنڈی مار رہا ہے، یہ زمزم کا پانی پی رہا ہے۔ ربا پاکستان سے آ گیا ہوں، یہ پانی اپنے اندر آ رہا ہوں، یا اللہ زمزم کے بابرکت پانیوں کو تو نے حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے جو یہ چشمہ جاری کیا تھا میرے باطن کے گناہوں کو بھی صاف کر دے۔ پھر اس کے بعد آپ صفا پہ چلے جائیں گے، صفا کی طرف جائیں گے، بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگیں گے، خوب دعائیں مانگیں، یہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ صفا سے مروہ کی طرف، اور یہ آپ کہیں گے میں 7 چکروں کے صفا مروہ کے درمیان نیت کرتا ہوں جو عمرے کا ہے، یہ عمرے کا ہے۔ پھر آپ صفا سے مروہ کی طرف جائیں گے، درمیان میں میلین احزارین ہے، سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں، وہاں پر آپ نے تھوڑا تیز دوڑنا ہے، تھوڑا تیز چلنا ہے، عورتیں نہیں صرف مرد، عورتیں بھی بھاگ رہی ہوتی ہیں، تھوڑا تیز چلنا ہے، جہاں سبز لائٹ ختم ہے وہاں پر پھر آپ نے بھاگنا بند کر دینا ہے۔ یہ سنت کس کی ہے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں؟ یہ سنت اماں ہاجرہ کی ہے، مائی ہاجرہ کی ہے۔ مائی ہاجرہ کون ہے؟ جو ایک نبی کی بیوی دوسری نبی کی ماں ہے۔ اسماعیل علیہ السلام وقت نہیں ہے میرے محترم دوستو، بالکل وقت کی لگامیں کھینچ کے رکھتی ہیں۔ اسماعیل اوپر ہیں، حضرت ابراہیم چھوڑ کر چلے گئے ہیں، بے آگ و گیا وادی ہے، سنگلاخ پہاڑ ہے، کوئی کھانے پینے کا اثرات نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کھانا پینا ختم ہوا، ماں کی چھاتیوں میں دودھ بھی ختم ہوا۔ حضرت اسماعیل رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ماں اپنے بیٹے کی تڑپ کو نہیں دیکھ رہی، صفا سے اتر کر مروہ میں جاتی ہے، جب نیچے آتی ہے تو حضرت اسماعیل آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، بیٹا نظر نہیں آ رہا۔ پھر یہاں ماں دوڑی تاکہ میرے بیٹے کو کوئی بھیڑیا اٹھا کر نہ لے جائے، پھر مروہ کی طرف جاتی ہے، پھر صفا کی طرف آتی ہے، رب دیکھ رہا ہے۔ ایک نبی کی ماں میرے محترم دوستو یہ ایسے نہیں ہے، حضرت ابراہیم چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور اماں ہاجرہ پوچھتی ہے ابراہیم ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہا ہے؟ اللہ نے کہا آپ نے بولنا نہیں ہے، آپ نے زبان نہیں ہلانی ہے۔ حضرت ابراہیم بول نہیں رہے ہیں، حضرت ہاجرہ کہتی ہے کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم بول نہیں رہے۔ اب میرے محترم دوستو نبی کی صحبت میں رہنے والی نبی کی بیوی کہتی ہے اتنا بتا دیں رب کا حکم ہے، عرش والے کا حکم ہے۔ آپ نے سر ہلایا، ہاں عرش والے کا حکم ہے۔ پھر آپ کی بیوی کہتی ہے ابراہیم جا، اس اللہ کا حکم ہے۔ پھر یاد رکھ وہ اللہ ماں بیٹے کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کی ذات پہ یقین۔ حج کے سفر میں حاجی کا یقین اللہ کی ذات پر آئے، شرک کے تالوں کو توڑے، بد عقیدے کے تالوں کو توڑے، تہمات کے تالوں کو توڑے، اللہ کی ذات پہ یقین آئے، صفا مروہ کے درمیان یہ بھاگ رہے اور اس یاد کو تازہ کر رہے، ربا تو جس طرح حضرت ہاجرہ کی دوڑ پر حضرت اسماعیل کے چشموں سے اللہ تو نے پانی کے چشموں کو جاری کر دیا، میں تو حضور کا امتی ہوں، صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہا ہوں، اللہ تو میرے لیے بھی میرے بند دروازوں کو کھول دے، حضور کی امت کے لیے بھی بند دروازوں کو کھول دے۔ پھر مروہ پہ جا کر 7 چکر ختم ہوں گے، اور اس کے بعد
میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، 2 نفل شکرانے کے ادا کرے گا۔ اچھا، یہ جو آپ نے پیچھے طواف کیا نا، طواف، اس طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ یہ حاجیوں کو پتہ نہیں ہوتے۔ طواف کے بعد جو 7 چکر آپ نے طواف کیے بیت اللہ کے، اس کے بعد 2 رکعت کیا ہیں؟ بولو کیا ہیں؟ واجب الطواف ہیں۔ یہ مقام ابراہیم پر ادا کرنے ہیں، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ادا صرف مقام ابراہیم ہی پر کرنے ہیں۔ اگر وہ پھر ادھر رش ہوتا ہے، اگر وہاں جگہ نہیں ہے، پورے مطاف میں آپ کہیں بھی ادا کر سکتے ہیں، ضروری نہیں آپ وہاں ادا کریں، کہیں بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ آپ نے کپڑوں میں طواف کیا، آپ نے کپڑے پہن لیے، وہاں کی سب سے افضل عبادت طواف ہے۔ نفل آپ پاکستان میں پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت آپ پاکستان میں کر سکتے ہیں۔ روئے زمین میں طواف کی عبادت صرف وہاں ہے، وہ اور کہیں نہیں ہے۔ آپ طواف کریں گے، ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف آپ ادا کریں گے۔ اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کے بعد نفل کے بعد باہر جائیں گے، اپنے سر منڈائیں گے۔ عورتیں یہ پورے ایک پورے پر یوں بال لپیٹ کے ان کو کاٹ دیں گی۔ مرد حلق کروائیں گے، حلق کروانے کے بعد آپ اب احرام کو کیا کریں گے؟ اتار دیں گے۔ کیا کریں گے؟ احرام کو اتار دیں گے۔ یہ حج تمتع کرنے والوں کو عمرہ پورا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ عمرہ پورا ہو گیا۔ حاجی جا رہے ہیں، صرف ذرا توجہ کرنا، 2-4 منٹ میں بات کو پورا کر رہا ہوں۔ اب 8 ذوالحجہ آ گئی۔ کیا آ گئی؟ 8 ذوالحجہ آ گئی۔ 8 ذوالحجہ کو آپ حرم میں آئیں یا اپنی قیامگاہ جہاں آپ کا ہوٹل ہے وہاں آپ غسل کریں۔ غسل کرنے کے بعد آپ احرام باندھیں، اور احرام باندھ کے 8 ذوالحجہ کو آپ اب حج کی نیت کریں۔ یہ احرام اب آپ کا کس کے لیے؟ حج کے۔ اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، قبول کر، آسان فرما۔ اردو میں بھی کہتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ترتیب وہی ہے، آپ نے احرام باندھا، 2 رکعت نفل ادا کیے سر ڈھانپ کر، پھر نیت کی، سر کو ڈھانپ کو کھول دیا۔ اس کے بعد پھر کیا کہنا ہے؟ فوراً نیت کے بعد کیا کہنا ہے؟ بولو، تلبیہ کہنا ہے۔ یہ تلبیہ ملا کر کہنا ہے، فوراً کہنا ہے، یہ فرائض کے اندر داخل ہے۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ کہنے کے بعد 8 ذوالحجہ کو آپ مینا روانہ ہو جائیں گے۔ مینا میں آپ نے آج ظہر کی نماز پڑھنی ہے، عصر کی نماز پڑھنی ہے، مغرب کی نماز پڑھنی ہے، عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اور صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ 8 ذوالحجہ کی 4 نمازیں، 9 ذوالحجہ کی فجر کی نماز، یہ آپ نے مینا میں پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ عرفات کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ آج کون سا دن ہے بھائی؟ حج کا دن ہے، جس کو کون سا دن کہتے ہیں؟ 9 ذوالحجہ، یہ حج کا دن ہے۔ آپ نے عرفات کی طرف چلے جانا ہے۔ اب حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ جو کیا ہے؟ فرض ہے۔ جو کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ کب شروع ہوتا ہے؟ 9 ذوالحجہ کی زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، اور 10 ذوالحجہ کی صبح صادق تک رہتا ہے۔ اس دوران ایک ساتھ بھی جس کو وقوف عرفہ مل گیا، اس کا یہ حج ادا ہو گیا۔ جس کو اتنا بھی نہیں ملا، اس کا وقوف عرفہ ادا نہیں ہوا۔ پرانے حاجی ہیں، یہ جو حافظ جاوید صاحب ہیں، یہ بار بار جاتے ان سے پوچھ لیں، اس میں دیان عرفات میں ایک جگہ ایسا ہے، وہ عرفات سے باہر ہے، مسجد نمرہ کی طرف ہے، وہ عرفات سے باہر ہے۔ پوچھ کر چلے جائیں، کہیں وہاں پر وقوف آپ کا نہ ہو۔ بہرحال وہ عرفہ کو اچھی طرح پہچانے، عرفات کے میدان کو اچھی طرح پہچانے زوال کے بعد۔ یہاں مسئلہ سمجھے، جو لوگ عرفات میں امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، وہ ظہر اور عصر کی نماز کو ظہر کے وقت میں پڑھیں گے۔ جو کس کے ساتھ پڑھیں گے؟ امام کے پیچھے پڑھیں گے، وہ ظہر اور عصر کی نماز کو کس کے وقت میں پڑھیں گے؟ اور جنہوں نے امام کے ساتھ عرفات میں نماز نہیں پڑھی، اپنی قیامگاہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی جماعت کرا کر نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ظہر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھیں گے، عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھیں گے۔ وہ دونوں نمازوں کو ظہر میں ادا۔ ایک بات، دوسرا مسئلہ یہاں سمجھ لیں، اگر آپ مکہ مکرمہ میں 15 دن آپ کا قیام رہا، کتنا؟ مکہ مکرمہ میں کتنا قیام رہا؟ 15۔ آپ مقیم ہو گئے۔ آپ کیا ہو گئے؟ مقیم ہو گئے۔ آپ اب عرفات میں امام کے پیچھے اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور امام مسافر ہے اور اس نے 2 رکعت پڑھائی ہیں، تو آپ نے سلام نہیں پھیرنا، آپ نے 4 رکعت کیا کرنی ہے؟ پوری پڑھنی ہے۔ ہاں، اگر آپ کا قیام 15 دن سے کم ہے، آپ پھر امام کے ساتھ کیا کریں گے؟ سلام پھیر لیں گے۔ اب یہاں پر یاد رکھنا 6 واجبات ہیں، ان میں سے ایک واجب کیا ہے؟ زوال کے بعد وقوف عرفہ شروع ہوتا ہے اور یہ غروب آفتاب تک رہتا ہے، اتنا ٹھہرنا واجب ہے۔ اس سے پہلے یہاں سے نہیں نکلنا۔ غروب آپ کا یہاں ہو، اب آپ نے مزدلفہ کی طرف جانا ہے، راستے میں آپ نے مغرب کی نماز نہیں پڑھنی۔
آپ نے جس وقت بھی آپ مزدلفہ میں پہنچے وہاں پر آپ نے عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء پڑھنی ہے. اپنی نماز پڑھ رہے ہیں وہاں ظاہر اپنی نمازیں ہوں گی, عشاء کے وقت میں دونوں پڑھنی ہے. پہلے مغرب پڑھیں گے, پھر عشاء پڑھیں گے, پھر اس کے بعد مغرب کی سنتے اور پھر عشاء کے وتر وغیرہ وہ آپ پڑھیں گے. مزدلفہ کا وقوف یہ واجب ہے. بس 3 باتیں رہ گئی, اس کو غور سے ذرا سننا. وہ مزدلفہ کا وقوف کتنی دیر ہے؟ اس کا وقوف صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے تک رہتا ہے. یہ ٹھہرنا واجب ہے. اس دوران جو ٹھہرا اس کا وقوف عرفہ واجب ادا ہوا. جو صبح صادق سے پہلے نکل گیا اس کا وقوف مزدلفہ نہیں ہوا. آپ یہاں سے اب مینا کی طرف جائیں گے. آج آپ کا 10 ذوالحجہ ہے. یہاں پر آپ نے 4 کام کرنے. 3 کاموں کے اندر ترتیب واجب ہے, اس کو آگے پیچھے کریں گے تو دم واجب آ جائے گا. پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے. کیا کرنا ہے؟ بڑے جمرۃ العقبہ جو بڑا ہے, بڑے شیطان کو کنکری ماریں گے. کنکری مارنے کے بعد جب آپ واپس آئیں گے پھر آپ نے قربانی کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ اور یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں, یہ مسئلہ ذرا غور سے سمجھے, بڑا اہم مسئلہ ہے. وہ حاجی جو حج تمتع کر رہا ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں؟ اگر یہ حاجی وہاں مکہ میں 15 دن رہا تو یہ کیا ہو گیا؟ مقیم ہو گیا اور یہ صاحب نصاب ہے. میری بات سمجھو, اس پر اب 2 قربانیاں واجب ہوں گی, ایک اپنی بقرہ عید کی قربانی اور دوسری حج تمتع کی 2 قربانیاں. یہ بات سمجھے, اس پر 2 ہوں گی. ایک پاکستان میں کر دے, دوسری وہیں مینا میں کرنی ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ بڑے شیطان کو کنکری ماری, اس کے بعد قربانی کریں گے, اس کے بعد اپنا سر منڈائیں گے. کیا کریں گے؟ سر منڈائیں گے. سر منڈانے کے بعد آپ کا ایک فرض رہ گیا, وہ طواف زیارت ہے. وہ کیا ہے؟ طواف 10, 11, 12 ان 3 دنوں میں آپ نے اس کو ادا کرنا ہے. اگر کسی عورت کو ماہواری آ گئی, حیض آ گیا, تو اس عورت کے لیے گنجائش ہے. 10, 11, 12 کو نہیں ہے, پھر وہ انتظار کرے, جب وہ پاک ہوگی یہ طواف زیارت کریں گے. اگر آپ کا طواف زیارت رہ گیا, آپ پاکستان آ گئے, جب تک آپ واپس جا کر اس کو ادا نہیں کریں گی, بیوی آپ کے اوپر حلال نہیں ہوگی, بیوی حرام رہے گی. بیوی کیا رہے گی؟ حرام رہے گی. طواف زیارت یہ 10, 11, 12 ان 3 دنوں میں آپ نے اس کو ادا کرنا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری تفصیلیں ہیں. حاجی وہاں جاتے ہیں, مسائل بھیجتے ہیں, پھر ہماری کوشش ہوتی ہے قدم قدم پہ ان کو رہنمائی کریں. کسی کا وہاں مسئلہ ٹھیک ہو گیا, ہمارا بھی بیڑا پاک ہو گیا. اس لیے جو حاجی جا رہے ہیں کوئی بات اس کے علاوہ پوچھنی ہو, مختصر خاکہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. وہ نماز کے بعد مسئلہ پوچھیں, ترتیب سے انشاءاللہ اس کو سمجھائیں گے اور لوگوں کا حج ٹھیک کروائیں. نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنا نہیں لوگوں کا حج ٹھیک کرواتے ہیں. آپ جاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں پاکستانی لوگ بلا ترتیب چلے جاتے ہیں, کوئی پتہ نہیں ہے کدھر جا رہے ہیں کدھر نہیں جا رہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.